ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، نیکی پر جمع رہے، نیکی کی دعوت دے۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام کو دیکھ لو، مدارس دینیہ کے طلباء کرام کو دیکھ لو، تیرے بچے کو دیکھ لو، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نظر آئے گا۔ مدرسے کے طالب علم کو دیکھ لو، بے شک اس نے پورا قرآن پاک پڑھا یا علی باتا سا پڑھ رہا ہے، سلوار ٹخنوں سے اونچی نظر آئے گی، جب بازار میں چلے گا نظروں کو جھکاتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن والے مدرسے میں داخل ہونے کی دیر ہے، اسے ٹخنوں سے اوپر چلوار بھی پسند آئے گی، اسے وضو کرنا بھی آئے گا، اسے نماز پڑھنی بھی آئے گی، اسے پگڑی بھی پسند آئے گی، اسے رومال بھی پسند آئے گا، حتیٰ کہ آنکھوں میں سرما لگانا بھی پسند آئے گا، خوشبو لگانا بھی پسند آئے گا، جیب میں مسواک رکھنا بھی پسند آئے گا، ہاتھ میں تسبیح پڑھنا بھی پسند آئے گا، دسترخوان بھی پسند آئے گا، دسترخوان پہ باپ دادا بیٹھے ہوں گے، اسے زور سے بسم اللہ پڑھنا بھی پسند آئے گا۔ کالج والے کو دیکھ لو، اسکول والے کو دیکھ لو، یونیورسٹی والوں کو دیکھ لو، اللہ تمہارے بچوں کو ہر امتحان میں اچھے نمبروں میں، عزت والے نمبروں میں کامیاب فرمائے۔ لیکن میرے عزیزو، کالج میں پڑھنے والے کو دیکھے گا، کہے گا کہاں پڑھتے ہو؟ کہتی میں یہ پڑھتا ہوں۔ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ انکل میں اسکول میں نہیں، میں تو کالج میں پڑھتا ہوں۔ میں کالج میں نہیں، میں تو یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ کالج والے کو پہچان کروانی پڑے گی، یونیورسٹی والے کو پہچان کرانی پڑے گی، پاکستان کے گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھنے والے کو یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والوں کو پہچان کرانی پڑے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، 5 سال کے بچے کو دیکھ لو، سر پہ ٹوپی نظر آئے، شلوار ٹخنوں سے اوپر نظر آئے، جوتا گھسا ہوا نظر آئے، ہر بندہ دیکھ کے کہے گا یہ مدرسے میں قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن بن رہا ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، ٹائٹل دنیا کے اندر مل گیا، مونوگرام دنیا کے اندر مل گیا، اعزاز دنیا کے اندر مل گیا۔ ابھی حافظ نہیں بنا، دنیا حافظ جی کہتی ہے، بچہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، اماں کہتی ہے حافظ جی روٹی کھا لو، ابا کہتا حافظ جی روٹی کھا لو۔ قرآن والا ٹائٹل کتنا اونچا ہے، ریڑی والا داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن لے، خدا کی قسم لوگ اسے بھی حافظ کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایسی نسبت ہے میرے عزیزو جو اللہ کے دربار میں بھی سرخرو کرواوے گی، یہ ایسی نسبت ہے جو جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بھی سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ یہ ٹوپی رومال، یہ جوڑا میرے عزیزو، شلوار ٹخنوں سے اوپر، یہ ہاتھ میں تسبیح مسواک، اللہ اکبر۔ پوری دنیا کے کفر کو پتہ ہے جب تک ٹوپی والے داڑھی والے رہے ہماری دال نہیں گلے گی، بے شک ہمارے پاس سپر پاور کیوں نہ آ جائے، بے شک ہمارے پاس وائٹ ہاؤس کیوں نہ آ جائے، بے شک ہمارے پاس ورلڈ بینک کیوں نہ آ جائے، رب کعبہ کی قسم ہے، مدرسے کے دسترخوانوں پر دال کھانے والے، راتوں کی روٹی صبح ناشتے میں کھانے والے، جب تک مدرسے کے اندر پڑھتے رہیں گے دین کی بہاریں قیامت کی صبح تک اللہ زندہ رکھے گا۔ تم انہیں سنگے مرمر کے فرش پہ بٹھا دو یا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی طرح انار کے بھٹے کے نیچے بٹھا دو، رب کعبہ کی قسم ہے تم انہیں زمین کے اندر لے جاؤ، ان کے سینے کے اندر جو قرآن کی تڑپ ہے میرے عزیزو، وہ قلینوں پہ بیٹھ کے بھی تمہیں قرآن سنائیں گے، نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کے بھی قرآن سنائیں گے۔ میں نے پوچھا قلینوں پہ بیٹھ کر، چبوترے پہ بیٹھ کے کیوں سناتے ہو؟ کہتے چبوترے پہ بیٹھ کے اس لیے سناتے ہیں، ابو ہریرہ کی سنت ہے، ابو ذر غفاری کی سنت ہے، صدیق عمر کی سنت ہے۔ نیزے پہ چڑھ کے کیوں سناتے ہو؟ کہ کربلا کے شاہ حسین کی سنت ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ اللہ کا جن پہ چڑھ گیا انہوں نے چبوتروں پہ بیٹھ کے سنایا، انہوں نے ممبر پر بیٹھ کے سنایا، دروازہ بجا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ شور ہوا، اللہ اکبر، پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ دیکھا کیا منظر ہے، کیسی آواز آ رہی ہے، بچوں کے شور کی آواز آ رہی ہے، او لوگو ہماری گلی میں شور کی آواز آوے گی، کوئی گیند بلہ کھیل لے گا، کسی کی وکٹ گرے گی
آواز آئے گی، کوئی ہاکی کھیل لے گا، کوئی لکن مٹی کھیل لے گا، کوئی تاش کھیل لے گا، کوئی لوڈو کھیل لے گا، کوئی سنوکر کے اڈے پہ جیتے گا، بوتلوں کی شرط لگائے گا، کلیپنگ کی تالیوں کی آواز آئے گی، ہا ہو کی آواز آئے گی۔ مکے کی دھرتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجرے سے باہر نکل کے دیکھا، کوئی بچوں کی آواز نہیں تھی، کوئی نوجوانوں کی آواز نہیں تھی، کوئی شریروں کی آواز نہیں تھی۔ امام الانبیاء کی آنکھیں بھیگ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی ہوگی، بلال کے پاؤں بندے ہوں گے، ہاتھ بندے ہوں گے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا، کوئی ادھر سے کھینچ رہا۔ مکے کے نوجوان بلال کے وجود پہ چھلانگے مار رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بلال کے منہ پہ چھپیڑے مارے جا رہے ہیں، درے مارے جا رہے ہیں، سینٹے مارے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ رحمت والے نبی کی نبوت والی خوشبو بلال کی ناک کی نتھوں میں پڑی ہوگی۔ آج بلال نے آستینوں سے یوں کر کے اپنے آنسوں کو صاف کیا ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہا ہوگا، کملی والے اٹھ کے کیوں آ گئے؟ آپ آرام سے اندر بیٹھ جاؤ، جب تک تیرا بلال مار کھاتا رہے گا تیرے دل پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ کملی والے یہ تو ایک مکے کے کافر ہیں، ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائے محمد تیرے غلام بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سارے کافر کہنے لگے بلال امیہ کی مار ہے، ابو جہل کی مار ہے، مکے کے کافروں کی مار ہے، یہ سارے شریر تیرے در پر ہے، تجھے مار مار کے ہلکان کر دیا، بلال ادمویا کر دیا۔ بلال بتا تو صحیح کون سی چیز کھاتا ہے، کون سی تیرے اندر پاور ہے جو تیرے ایمان کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیتی؟ بلال نے نبوت کے حجرے کی طرف کے دروازے کی طرف دیکھ کے مسکرایا ہوگا اور کہا ہوگا، اے مکے کے کافرو تمہیں طاقت پہ ناز ہے، میں محمد کے غلام کو حضور کی صداقت پہ ناز ہے۔ عرش والے نے بھی دیکھ کے فرما دیا ہوگا، اور میرا بلال آج مکے کی گلیوں میں گھسٹنا برداشت کر، اگر میں تجھے کعبے کی چھت پر نہ کھڑا کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ سارے صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، مدنی کریم علیہ السلام سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تمام نبوت کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو، رب کعبہ کی قسم ہے پہلے چکی کی پات کے اندر پیسا گیا، پھر اس کے بعد میرے عزیز اللہ جل شانہ نے اعزاز عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے، اللہ اکبر، زکریا علیہ السلام کے سر پر میرے عزیزو، اللہ اکبر میرے عزیزو، کیا کیا حالات نہیں آئے، ایوب علیہ السلام کے کیسی بیماری آئی، یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنا پڑا، جناب نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرا پیغمبر نوح تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ کہ الہی اولاد ہوا کرتی ہے، بے شک کافر کیوں نہ ہو، پروردگار عالم میں اپنے قبیلے والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے تائے چاچے کے لیے، اپنے ددیال ننیان والوں کے لیے، اپنے سسرال والوں کے لیے میں کسی کی سفارش نہیں کرتا، اتنا تو حق دے دے کہ میں اپنے بچے کی سفارش کر سکوں۔ الہ العالمین کی غیرت کو جلال آ گیا، فرمایا میرا دشمن تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ خبردار خبردار، آج تو نے ہاتھ اٹھا دیے پھر مجھے ماننا پڑے گا، جب میرا نبی اپنے چچے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا میں ضابطہ قانونی ختم کر رہا ہوں، نبی میرا ہو ہاتھ کافر کے لیے اٹھائے، بے شک اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، بے شک اس کی امی جان کیوں نہ ہو، بے شک اس کا بھائی دیدیانی کیوں نہ ہو، بے شک اس کی بیوی کیوں نہ ہو، فرمایا موسیٰ آج ہاتھ نیچے جھٹک لے اور خبردار خبردار میری غیرت کو چیلنج نہ کرنا، آئندہ نہ اسے بیٹا کہنا نہ بیٹا سمجھ کے اس کے لیے ہاتھ اٹھانا، میرا پیغمبر اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا، اگر تو نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے میں تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ جب نبی کو ڈانٹ پڑ گئی کہ خبردار بیٹا کافر ہے تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں، تو تجھے مجھے میرے عزیز اور رشتہ داری کا پاس رکھنے کا کس نے کہہ دیا ہے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، نہ برادری کچھ کر سکتی ہے، نہ قوم کچھ کر سکتی ہے، نہ خاندان کا کچھ فرق کر سکتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ جل شانہ چاہے گا۔ پروردگار عالم نے فیصلہ فرما لیا، کب؟ جب جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے پاک میں آئے، اما فاطمہ الزہرا نے چہرے کی حالت دیکھی، رنگ بدلا، کپڑوں پہ دست گرد لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک جو گرد نبی کے کپڑوں پہ لگ جائے، خدا کی قسم ساری کائنات مل کے اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ نہیں یقین آتا گھر میں جا کے دیکھ لو، بیٹا بیٹھ کے موبائل پر پب جی کھیلتا رہے گا، بیٹی جلدی سے آئے گی، ابا کی جوتیاں اٹھائے گی، پانی لا کے دو، ابا جی دسترخوان لگاؤں۔ یہ اللہ نے بیٹیوں کے اندر پیار کا مادہ ہی زیادہ رکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھائی کوئی نہیں، 4 بہنیں، اور بہنیں بھائیوں کے برابر ہو کے احساس نہ کرتی تو کون کرتا؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آئی اور ابا جان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور باپ کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگ گئی، کہنے لگی ابا کیا اللہ تیری حالت نہیں دیکھ رہا؟ کب تک پٹتا رہے گا؟ کب تک لہولہان ہوتا رہے گا؟ کب تک مکے والوں کے پتھر کھاتا رہے گا؟ کب تک راتوں کو اٹھ اٹھ کے رو رو کے ان کے لیے دعائیں کرتا رہے گا؟ کب تک کملی والے 4 دل کے فاقے تیری بیٹی پہ آئیں گے؟ کب تک بھوکا رہے گا؟ کیا اللہ یہ تیری حالت نہیں دیکھتا؟ او لوگوں کیا منظر ہوگا جب حجرے پاک میں اپنی بیٹی کے آنسوؤں کو نبوت والی ہاتھوں کی انگلیوں سے صاف کیا ہوگا اور ماتھے پہ بوسہ دے کے کہا ہوگا، اے بیٹی جبرائیل آ کے کہہ رہا محمد پریشانی کے دل ختم ہونے والے ہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تیرا لایا ہوا کلمہ کچے پکے مکان تک نہیں پہنچ کے رہے گا۔ اکاڑے کے غیور مسلمانوں، آج کل اس قاری شکیل الرحمان صاحب کے ادارے کے اندر آ کے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی، ان قرآن کے حافظوں کے چہروں کو دیکھ کر الحمدللہ مجھے اعزاز ملا، میں ان کے حق کے اندر کچھ کہہ کے چلا جاؤ۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم نے تمہیں پسند کر لیا اس دولت کے لیے جو دولت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، پھر اس دولت کو سنبھالتے ہوئے طائف کی گلیوں میں لہولہان ہونا پڑا، زخمی ہونا پڑا۔ ایک وقت آیا بیت اللہ کے شہر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ابو جہل آیا، حضور کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا کوئی ہے وہ پہاڑ کے دامن میں اونٹ ذبح ہو رہا ہے، کوئی ہے اس اونٹ کی اوجڑی گند بری لا کے اس کے سر پہ ڈال دے، میں اتنا انعام دوں گا۔ عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ کام میں کروں گا، بڑا طاقتور گبرو جوان تھا، دونوں ہاتھوں سے اوج اٹھایا اور لا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دیا۔ عبداللہ بن مسعود میرا عزیزو صحابہ میں سب سے چھوٹے قد کا صحابی ہے، بڑا دبلا پتلا سا صحابی ہے، کہنے لگے میں نے دیکھا حضور کا چہرہ چھپ گیا، سر چھپ گیا، میں نے ادھر سے آ کر نیچے جھانک کے دیکھا، نبوت کی زبان بھی نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اونٹ کے اونٹ کو کھینچا، میرے سے کھینچا نہ گیا، میں جلدی سے گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مکان پر، میں نے دروازہ بجایا، ننھی فاطمہ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عبداللہ بن مسعود ہے، چچا ابا تو گھر پہ نہیں، کسی ابا کا ذکر کرنے آیا ہوں، دیکھ بیت اللہ کے اندر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے اور اونٹ کا جو اس کے سر پہ کافروں نے ڈال دیا۔ چچا پھر تو یہاں کیوں آیا؟ میں عورت ذات ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہ بیٹی میں مرد ہو کے بے بس ہوں، میں نے پوری کوشش کی، میرے سے کھینچا نہ گیا، آجا میں تجھے لینے کے لیے آیا، آؤ بیٹیوں اب نہیں آؤ گی تو کب آؤ گی؟ آؤ اپنے ابا کے سر سے گند بڑی اوجڑی اتارو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دوڑی گئی اور جا کے اپنے ابا کو دیکھا، ابا جان میں آ گئی، ایک طرف سے سیدہ فاطمہ نے پکڑا، ایک طرف سے عبداللہ بن مسعود نے پکڑا، جب اونٹ کا اوج اتارا ننھے ہاتھوں سے باپ کے سر کو صاف کیا، کپڑوں کو صاف کیا۔ اما نے جب حالت دیکھی اپنے ابا کی، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جا کے کمر لگائی اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کے کہنے لگی اللہ جس نے میرے باپ کو ستایا الہی اس کے خاندان میں خوشی نہ دینا، اس کے کنبے میں خوشی نہ دینا، یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کو ستایا پروردگار عالم ترسا ترسا کے مار، ساری کائنات کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا بیٹی بس اپنی زبان کو اپنے منہ کے اندر کر، میری بچی نہ بددعا نہ دے، میری بچی بددعا نہ دے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے پھول کھا
کھا کے زخم کھا کے پھول برسائے. میری بیٹی آجا گھر چلے, اللہ کا جا کے شکر ادا کرے. اور میری بچی دنیا والوں کو میرے ساتھ میری انگلی پکڑ اور دنیا والوں کو بتاتی جا میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو زحمت بن کے نہیں آیا, ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آ گیا ہے. پھر رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں بیٹیوں کو نہ ستانا, میں محمد ضامن بن کے جا رہا ہوں. اگر بیٹی نے اپنے بھائیوں سے تنگ آ کر اپنے باپ سے تنگ آ کر یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے رونا شروع کر دیا, کعبے کے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, پروردگار عالم بیٹی ہاتھ اٹھائے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے. اکاڑے کے غیور مسلمانوں میں آج پیغام دے کے جاؤں گا, کوشش کرو اللہ کرے تمہارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں. مولوی صاحب کھلائیں گے کہاں سے, پلائیں گے کہاں سے؟ تیری ماں کو کون کھلاتا تھا, تیری بیوی کو کون کھلاتا تھا, اس کی ماں کو کون کھلاتا تھا؟ تجھے کیا پتا بیٹیاں گھر کے اندر پیدا ہوں باپ کی چرپائی پہ رونے والی باپ کی چرپائی کی وارث بن جایا کرتی ہیں. اکاڑے کے غیور مسلمانوں جس گھر سے جنازہ اٹھے رونے کی آواز نہ آئے سمجھ لو اندر بیٹی رونے والی کوئی نہیں. کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان میں اللہ اکبر جب مدینے واپس آئے تو یوں کہیں کہہ رہے تھے ہائے میرے چچا کی میت پہ رونے والا ہی کوئی نہیں. بے شک رونے سے منع فرمایا, ماتم کرنے سے, چہرہ نوچنے سے, سینے کو پیٹنے سے منع فرمایا, لیکن خود بخود آنکھ سے آنسو نکل جائے اس کے لیے تو منع نہیں فرمایا. اپنی اماں کی قبر پر 57 سال کے بعد بیٹھ کے اتنا روئے کہ رونے کی آواز صدیق کے کانوں میں پہنچی. سیدنا صدیق اکبر نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کملی والے آپ بھی فرمایا صدیق دیکھ میں دنیا کے لیے نہیں رو رہا, ماں کی جدائی میں محمد رو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او لوگوں کبھی اپنے اللہ کو یاد کر کے رویا کرو اور اس رونے میں ذرا ہو کی آواز نکال لیا کرو. جیسے بچہ ری ری کرتا ہے مصلے پہ بیٹھ کے ایسے ری ری کر پھر دیکھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی. او لوگوں پیسے کے لیے روئے, کمیٹی نہ نکلی تب روئے, او لوگوں کام نہ بنا تب روئے, پلاٹ لاٹری میں نہ نکلا تب روئے. کبھی آخرت کے لیے رو لو, کبھی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے آنسو نکال لو, کبھی اللہ کی رضا کے لیے رو لو. رات کو جب سونے لگو اور میرے چاند اور میرے پیارے جب رات کو سونے لگو اپنے سارے دل کا حساب لگایا کرو. اگر گناہ زیادہ آ جائے تو رونا شروع کر دیا کرو, یا اللہ آج میرے سے گناہ ہو گئے, پروردگار عالم دنیا کی ہتکڑی لگی کوئی سفارشی ہتکڑی آ کے کھلوا دے گا. اگر گناہوں کی وجہ سے تو نے ہتکڑی لگا دی قیامت کے دن چھڑانے والا کوئی نہیں آئے گا. آج آپ حضرات کو پیغام دے کے جاؤں گا, آج میرے عزیزوں ایک میسج دے کے جاؤں گا. اللہ اکبر, یہ گلشن نبوت کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نبی کے مہمان ہیں. اللہ اکبر, ایک اللہ والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں کسی کو زیارت ہو گئی. رحمت والے نبی نے فرمایا اللہ کی دعوتیں بڑی کرتا ہے, کبھی ہماری کر دیا کر. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت میں کہا میری ذات, کہا میری اوقات, کہا میرا گھرانہ, کملی والے میں تو چھاپڑی فروش ہوں, میں تو دھاڑی دار ہوں, میں تو ریڑی بان ہوں, میں تو دوسرے کی دکان پہ ملازمت کرتا ہوں, میرا تو بجلی کے بل کے اندر ساری تنخواہ چلی جاتی ہے, میں اللہ کی دعوت کیسے کروں؟ کہ تجھے پتہ نہیں سائیکل پہ مزدوری پہ جا رہا تھا, تو نے ایک فقیر کو دیکھا جو نکالے, اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے, تو نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا, یہ اللہ کی دعوت ہے. تیرے دروازے پہ کوئی آیا, اس نے کہا کر بھلا ہو بھلا, تو نے ڈبے میں سے آٹے کی مٹھی نکال کے دے دی, پتہ نہیں اس نے کھائی یا بیچی لیکن تجھے اللہ کی دعوت کرنے کا ثواب مل گیا. اللہ اکبر, کسی کو کپڑا پہنا دیا, کسی کے تل پہ چادر اڑا دی. اور میرے میاں اللہ میرے بزرگوں یہ نہ دیکھا کرو یہ شرابی ہے, یہ کبابی ہے, یہ نہ دیکھا کرو جواری ہے, یہ سوٹا لگاوے گا, یہ سگریٹ پیے گا, بس یہ دیکھ اس نے آ کے تجھے کیا کیا دے اللہ کے نام پر. اللہ اکبر, تو دینے میں دیر نہ کر, رب العالمین تجھے دینے میں دیر نہیں کرے گا. اللہ اکبر, رحمت والے نبی, یہ تو اللہ کی دعوت ہو گئی, آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا کسی مدرسے میں چلا جائیو, اکاڑے میں کتنے مدرسے ہیں, بنین اور بنات کے مدرسے ہیں, اگر تیرا دل کرے میری دعوت کرنے کو, کسی مدرسے کے طالب علم کو اپنے گھر کی روٹی کھلا دینا, پیٹ اس کا بھرے گا, تجھے میں محمد کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا. اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے. جب بھی بنانا 2 باغ بنانا, ربنا وبعث فیہم رسول
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ میں نے گھر بنا دیا، امام بھیج دے، مدرسہ بنا دیا، مدرس بھیج دے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت میں دو باغ بنائے، ایک جنتی باغ بنایا، ایک محمدی باغ بنایا. جنتی باغ میں نمازیں پڑھیں گے، محمدی باغ کے اندر قرآن کی تلاوت کریں گے. اور میرے عزیزہ اللہ اکبر، جب بھی کسی علاقے میں مدرسے بناؤ، مسجد بناؤ، کوئی میں نے مسجد کی جگہ دے دی، 2 مرلے 3 مرلے مدرسے کے کمرے کی جگہ دے دو، ایک پڑھیں گے تجھے اللہ کا گھر بنانے کا ثواب مل جائے گا، دوسرے میں بیٹھ کے بچے قرآن پڑھیں گے تجھے محمد کے باغ کو سجانے کا ثواب مل جائے گا. 2 نسبتیں میرے بھائی، 2 نسبتیں. پھر ملتا کیا ہے ان کو خرچ، ان پر خرچ کرنے والوں کو اللہ دے گا کیا؟ جب زکوٰۃ ہی دینی ہے میرے عزیزوں، صدقہ ہی دینا ہے، کبھی کبھی ان کے علاوہ بھی ہدیہ بھی دے دیا کرو. قاری شکیل الرحمان صاحب ہو، یہ سارے علماء کرام اپنے اپنے مدارس کے مدیر بیٹھے ہوئے ہیں، محتممین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کے کان میں آ کے پوچھ لیا حضرت جی کیا بات ہے، آپ بچوں نے کتنے دنوں کے گوشت نہیں کھایا؟ اللہ اکبر. جاؤ تم بازار میں جاؤ، اللہ غنی کسائی سے بچے کی شادی کے بارے میں بات کرتے ہو، کا چھوٹا گوشت چاہیے، بکری نہیں لوں گا، بکرا لوں گا، درمیانی عمر کا لوں گا، بڈھا بکرا میں نے کوئی نہیں لینا. اور اپنے لیے تو اپنے خاندان کے رشتہ داروں کو کھلانے کے لیے اتنی صفائی کر رہا ہے. مدرسے کے طالب علموں کے لیے بیمار بکری لا کے مدرسے کے اندر دے دی. کہ اللہ دیکھ نہیں رہا کہ اللہ کے حبیب کو یہ پیغام نہیں دیا جا رہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. او لوگو اللہ اکبر، جب تک کلیجے کا ٹکڑا کاٹ کے نہیں دو گے اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی، 100 اونٹ کی منی مانگی، 1000 اونٹ کی نہیں مانگی. فرمایا جو بیٹا ہے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے کائنات کے اندر، جو سب سے زیادہ تجھے پیارا لگتا ہے، جسے رو رو کے مانگا، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے مانگا، 66 سال تک میرے دربار میں ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگا، جب وہ بچہ میں نے دے دیا تیری بغلوں کے برابر پہنچ گیا، جس کو دیکھے بغیر روٹی نہیں کھاتا، جس کو دیکھے بغیر رات نہیں گزارتا، جس کی انگلی پکڑے پکڑے سارا دن لیے پھرتا ہے، لے آ چھری کے نیچے، آج بتا دے بیٹے کی محبت زیادہ نہیں خدا کی محبت زیادہ ہے. اللہ اکبر. جب بیٹے کے سامنے ذکر کیا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹا بھی تو ابراہیم کا تھا، بیٹا بھی تو کوئی عام آدمی نہ تھا. قال يا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان جو تجھے حکم ہوا کر گزر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ابا جان میری پرواہ نہ کرنا، ابا جان تیری آنکھ میں آنسو آئے گا، ابا چھری چلاتے تو رو کے دکھائے گا، تیرا بیٹا رو کے نہیں دکھائے گا. جب بیٹے نے آنکھیں بند کی، باپ کے ہاتھ سے چھری نہ چلی. او لوگوں، کوئی دمبا نہیں تھا، کوئی بکرا نہیں تھا، کوئی شکاری جانور نہیں تھا، کوئی کبوتر چڑیا نہیں تھی. 66 سال تک 86 سال کے بابے نے رو رو کے اللہ سے مانگا. جب اس بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے لگی، ابراہیم کا ہاتھ ڈگمگا گیا اور یوں کر کے چھری چلا رہے. بیٹے نے آنکھیں کھول کے دیکھا، ابا کی داڑھی آنسوں سے بھیگی پڑی. اللہ ابا کیوں روئے؟ کا بیٹا بیٹا ہوا کرتا ہے. ابا لگتا ہے پسر کی محبت اللہ کی محبت میں آڑے آ گئی. واہ ابراہیم علیہ السلام تیرے گھرانے پر خدا کے 100 سلام آئے. اسماعیل علیہ السلام الٹے ہو کے لیٹ گئے. ابا اب پھیر دے تاکہ بیٹے کا چہرہ نظر نہ آئے، تجھے اللہ کی محبت نظر آئے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آسمان کے فرشتوں نے زمین پہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب نے دمبے گائے کٹتی دیکھی لیکن بیٹا کٹتے نہیں دیکھا. اسماعیل علیہ السلام نے سنا جب فرشتے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہو رہا؟ اسماعیل علیہ السلام نے گلا کٹواتے ہوئے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. جب باری خدا کی آتی ہے، جس گھرانے کا میں چشم و چراغ ہوں، نہ پھر بیٹے دیکھا کرتے ہیں، نہ اولاد دیکھا کرتے ہیں، نہ بیوی بچے دیکھا کرتے ہیں، پھر تو اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے اور تل کا گوشت بھی اتار کے دے دیا کرتے ہیں. او لوگوں، جب تک امت کسی یہاں نہیں آئے گی. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا.
اور آ کے کہنے لگا بزرگو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بتاؤ کیسے ادا کروں؟ علی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی موج میں آ گئے، فرمایا شریعت بتلاؤں، طریقت بتلاؤں یا حقیقت بتلاؤں؟ انہوں نے کہا بابا میں نے تو 100-200 زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں، مجھے کیا پتا شریعت کیا، طریقت کیا، حقیقت کیا؟ فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں، اگر شریعت کے مطابق دینا ہے اللہ اکبر 2.5 روپے دے دے، 97.5 روپے اپنے پاس رکھ، اگر طریقت کے مطابق دینا ہے 97.5 دے دے، 2.5 روپے اپنے پاس رکھ، اگر حقیقت دیکھنا چاہتا ہے تو سارے کا سارا دے، صدیق کی طرح گھر کا مال سمیٹ کے دے دے، تل کے کپڑے اتار کے دے دے، تو تل کے کپڑے اتارے گا، خدا کا سلام تیرے دروازے پر آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ اس ناج پر امت کو لے کر آؤ۔ آج دے تو رہے ہیں لیکن جس کو خود پسند نہیں کرتے، پیغمبروں نے دیا، پیغمبروں کے اصحاب نے دیا، جو یہ چیز بالکل محبوب تھی وہ لا کے دی۔ اللہ جل شانہ بیٹا عطا فرمائے، اکلوتا بیٹا۔ بڑے بڑے تمہیں پرائیویٹ سکول، بڑے بڑے ہائی قسم کے سکول نظر آئیں گے، ایک میرے عزیزوں کچی سی عمارت جس کی کلیبی ہوئی 10 سال ہو گئے وہ ادارہ نظر آئے گا، آواز لگے گی اب تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، یہاں بھیجے گا یہاں بھیجے گا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بیٹا جوان ہوا، اللہ اکبر، لوگوں نے کہا اکلوتا اکلوتا ہے، وج گج کے ذرا اس کی شادی کرنا، تجھے شادی حال نظر آئے گا، جب 1,00,000 روپے کی بکنگ ہوگی، خدا کا گھر بھی نظر آئے گا۔ اب اللہ فرماتے دیکھتا ہوں تو شادی حال میں نکاح کرتا ہے کہ خدا کے گھر کے اندر نکاح کرتا ہے۔ بیٹی جوان ہو گئی، بیٹی نے کہا ابا فلانے بیوٹی پارلر میں تیار ہونا ہے، میں فلانی مارکیٹ میں صدر بازار کے اندر میں دیکھ کے آئی تھی، میں سلک سینٹر کے پاس، شاپنگ سینٹر غرارہ سینٹر کے پاس شرارہ سینٹر پہ دیکھ کے آئی تھی، ابا جان وہ جو شرارہ ہے وہ میں نے لینا ہے۔ اللہ اکبر، پھر پتہ لگے گا تجھے اپنی امیدوں کو کی قربانی دینی پڑے گی، خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، یا 50,000 کا شرارہ پہننے گی یا فاطمہ کی طرح 16 پیمد والا دوپٹہ پہن کے آ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، نہ تیرا ابا محمد عربی کے ابے سے زیادہ عزت والا، نہ تیری بیٹی سیدہ فاطمہ کی عزت سے زیادہ عزت والی۔ جب سیدہ اپنے گھر سے ڈولی میں بیٹھنے لگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لا رہے ہیں، اور کسی کا ابا قرآن کے سائے میں لے کے آئے گا، صاحب قرآن اپنا ہاتھ رکھ کے لے کے آ رہا ہے۔ جب بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اتنے اتنے سوراخ دوپٹے میں نظر آئے، نبوت کی آنکھیں برسی، دل دھڑکنے لگا۔ ام سلمہ حضرت حفصہ پاس آ گئی کہ یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے آج بیٹی محمد اتنا بے بس ہے، تجھے صحیح چادر بھی نہیں دے سکتا، لیکن میری بیٹی اگر صحیح چادر کے چکر میں لگ گیا تو آنے والی بیٹیاں اپنے باپ کی کھال اتارے گی۔ نہ میری بیٹی، میں تجھے نہیں سوراخوں والے چادر میں رخصت کروں گا۔ اتنے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، ام سلمہ میں تیرے سے کہہ رہا ہوں اگر تیرے پاس کوئی نئی چادر ہو تو دے دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئی، ایک چادر لے کے آئی اور حضور کے سامنے کھول کے دکھا دی، کملی والے اس سے بہتر چادر میرے پاس کوئی نہیں، 16 پیوت چمڑے کے لگے تھے، ایک پیوت 14 پیوت کپڑے کے لگے تھے، ایک پیوت چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ وہاں شان نبوت کے تقاضے دیکھو، وہ 17 پیوت والی چادر لے کر بچی کے سر پہ ڈالی، بھاگنا ڈالا، سینے سے لگایا اور بچی کو رو کے فرمایا بیٹی 17 پیوت والی چادر آج لے لے، وعدہ کرتا ہوں انہی ہاتھوں سے قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں محمد تجھے پہناؤں گا۔